السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں داستان کربلا کے سارے واقعے سنائیں گے۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے پیج لبنہ ترنم کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 10 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والے کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس کا نام لیے اور فرمائے، اے عباس، کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر علی اکبر کا نام لیے، پھر رافتہ رافتہ ایک ایک نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چاچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھ کے فرماتے ہیں، اے میرے چاچا جان حسین، کل شہید ہونے والوں پر میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، اے میرے قاسم، موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شہزادے قاسم نے فرمائے، اے چچا جان، اگر آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ حسین نے شہزادے قاسم کے سر کو چوما اور فرمائے کہ کل شہید ہونے والے میں تمہارا بھی نام ہے اور علی اصغر کا نام ہے۔ شہزادے قاسم تڑپ اٹھے، فرمانے لگے کہ چاچا جان، یہ ظالم خیام کے اندر آ جائیں گے۔ امام حسین اپنے آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں، اے قاسم، میں خود فوج اشقیاء کے پاس علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے جاؤں گا اور وہاں یہ ظالم تیر مار کے شہید کریں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا۔ بی بی ام فروا دیکھے کہ ان کے بیٹے قاسم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہے ہیں۔ بی بی ام فروا ان کے قریب گئی اور اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا، اے میرے شہزادے، رو کیوں رہے ہو؟ شہزادے قاسم فرماتے ہیں، اے میری ماں، صبح سے لے کے اب تک جب بھی میں چاچا حسین کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں، آپ فرماتے ہیں، قاسم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اے میری ماں، آپ چاچا حسین سے کہے کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ جیسے ہی یہ بات شہزادے نے بی بی فروا کو بتایا تو انہیں امام حسن کی وصیت یاد آئی۔ آپ نے کہا، اے قاسم، تمہارے بازو پہ یہ تعویذ بندھی ہے، اس کو کھولو، کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمائے تھے یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ لو، اور عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھائی حسین اکیلا ہو جائے گا، تب یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی کو دینا، یہ کہنا کہ میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرے۔ جیسے ہی شہزادے قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں امام حسن کی وصیت تھی، تو اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چاچا حسین کے پاس آئے اور فرمائے، چاچا جان، میرے بابا حسن آپ کے لیے کچھ لکھے ہیں۔ امام حسین نے اپنے بھائی کی تعویذ کو آنکھوں پہ رکھا، چوما اور پڑھا۔ اس میں تحریر تھا، اے میرے بھائی حسین، میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری والدہ وقت آخر ہمارے بابا علی سے فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے، نہ میں فاطمہ، نہ آپ علی، نہ حسن ہوگا، میرا غریب حسین بے دردی سے قتل ہو جائے گا۔ تب سے میں دعا مانگتا تھا، اللہ مجھے بیٹا دے کہ میں اسے کربلا کے لیے رکھوں تاکہ وہ میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ اے حسین، آج قاسم کو میری طرف سے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین رو کے تعویذ کو چومتے ہیں اور شہزادے قاسم کے سر کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے قاسم، جا اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ۔ اور پھر شہزادے قاسم میدان میں جاتے ہیں۔ تب یزید نے کہا کہ اس بچے کے لیے اس کا بیٹا ہی کافی ہے۔ یزید نے اس کے بیٹے سے کہا، جا قاسم کا سر قلم کر کے آ۔ اس کا بیٹا گیا۔ شہزادے قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو فنار کر دیا۔ پھر وہ اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے تو وہ بھی فنار ہوا۔ پھر تیسرے بیٹے کو فنار ہوا۔ جب اس کے سارے بیٹے مر گئے، وہ ظالم میدان میں آتا ہے اور جیسے ہی پہلا وار کرتا ہے، شہزادے قاسم نے یا علی کہہ کے ایک سٹ ماری، وہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا، یہ علی کا لال ہے، جاؤ سب مل کے
حملہ کرو۔ ایک 13 سال کا بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کر حملہ کیا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا ہے، کوئی پیچھے سے وار کرتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے تو کوئی نیزے مارتا ہے۔ بس ایک تیر شہزادے کے سر پہ لگا۔ شہزادہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے اور آواز دی، چاچا حسین میری مدد فرمائیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ آپ کا جسم مبارک گھوڑے کی پیروں میں ہوتا ہے۔ امام حسین نے شہزادے قاسم کے جسم کو خیموں کی طرف لے کے بڑھنے لگے اور وہاں بی بی ام فروہ خیمے میں منتظر تھے۔ جیسے ہی امام حسین آئے، بی بی فروہ نے پوچھا، اے میرے بھائی، میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ بی بی فروہ نے اپنے بیٹے شہزادے قاسم کی لاش کو دیکھ کے کہا، اے میرے بیٹے، اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ اور جب کربلا میں امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، آپ خیام میں آ کے تمام بیویوں کو سلام کرتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے امام سجاد کے پاس آتے ہیں جو بستر بیماری پہ ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے سجاد، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کر۔ امام سجاد جیسے ہی امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ علی اصغر کا خون لگا ہے، نہ ساتھ عباس ہے نہ اکبر، امام سجاد کہتے ہیں کہ بابا مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی میدان میں جا کے شہادت کا جام پی سکوں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں شہید ہو لینے دو، اس کے بعد تمہیں اپنی بہنوں ماؤں کے ساتھ قیدی ہو کے شام تک جانا ہے اور قدم قدم پہ خطبوں سے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا ہے۔ بس امام حسین میدان میں آتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں، اے میری نانا کی امت، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں، میں وہ ہوں جس کے بیٹوں کو تم نے مار دیا، میں وہ ہوں جن کے بھائیوں کو تم نے شہید کر دیا۔ اے ظالموں، بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ فوجی یزید ہنس ہنس کر کہتا ہے، اے حسین، یہ سب ہم تیرے باپ علی کے بغض میں کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں ہی عمر بن سعد کہتا ہے، امام حسین کی بات مت سنو، حملہ کرو۔ امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے فوجی یزید کے سپاہی امام حسین پہ حملہ کرتے ہیں۔ علی کا شیر ایک ہی بار سے ان سب کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد 2000 کا لشکر امام حسین کے مد مقابل آتا ہے۔ امام حسین جب ان کو فنار کرتے ہیں تو فوجی یزید کی آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ علی کا شیر ہے اور ہم نے خود علی سے سنا ہے کہ میرے تمام بیٹے میں سے سب سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ یہ بات جب عمر بن سعد اور شمیر کے کانوں تک آ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، حسین پہ ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ تو 9 لاکھ کا لشکر امام حسین پہ حملہ کرتا ہے۔ امام حسین اس 9 لاکھ کے لشکر پہ ایسا وار کرتے ہیں کہ فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ دریائے فراق کی طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں اور کچھ لوگ کوفے کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ عمر بن سعد جیسے ہی منظر دیکھا، اگر اس طرح سے لڑتے رہے حسین کو مارنا ناممکن ہے۔ اے لوگوں، کچھ لوگ جاؤ اور خیام کو آگ لگاؤ اور باقی سب امام حسین سے دور ہو کے تیر، نیزے اور بھلے امام حسین کو ماریں۔ بس لشکر امام حسین سے دور ہونا شروع ہوتا ہے اور دور سے کوئی امام حسین کو تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تلوار پھینکتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ کربلا کی زمین سے پتھر امام حسین کی طرف پھینکتا ہے اور وہاں کچھ سپاہی خیام کو آگ لگاتے ہیں۔ بیویوں کی آواز بلند ہوتی ہے، نواسائے رسول خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ امام حسین کے جسم پر اتنے زخم لگے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آتا۔ اتنی ہی دیر میں آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں اور اتنے میں ہی ایک ظالم امام حسین کی کمر میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے نیچے زمین پہ ہوتے ہیں۔ آپ کے جسم پر تیر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ آپ گھوڑے کی زین پہ ہوتے ہیں نہ آپ زمین پہ تھے۔ آپ تیروں کے مسلح پہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور بار بار اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے محمد کے نواسے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین جیسے ہی گھوڑے کی زین سے گرتے ہیں تو فوجی یزید نے ایک شور مچ جاتا ہے۔ انہوں نے حسین کو شہید کر دیا، لیکن وہ تیروں کی بارش رکتی نہیں۔ مسلسل تیر امام حسین پر فوجی یزید مارتی رہتی ہے۔ اتنے میں ہی وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کرتے تھے، جس کا نام مرتجس تھا، وہ گھوڑا رسول اللہ کا گھوڑا تھا،
وہ جب دیکھتا ہے جب نواسائے رسول زمین پہ ہیں اور رسول اللہ کی امت ان کو تیر مار رہی ہے تو وہ گھوڑا امام حسین کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیر اس گھوڑے کو لگ جائے اور امام حسین کو تیروں سے بچا لے۔ یہ منظر جیسے ہی عمر بن سعد نے دیکھا تو وہ زور سے کہتا ہے کہ تیروں کو روکو، کہ تمہیں معلوم نہیں یہ وہی گھوڑا ہے جس پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے؟ ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تیر لگے اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو گھوڑا اپنی زبان سے بولنا شروع کرتا ہے، اے لوگوں، آج رسول اللہ کی سواری کا تو احترام کر رہے ہو لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جن کو رسول اللہ نے کاندھوں پہ سوار کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں، اس حسین کا خون میرا خون ہے اور یہ حسین کا جسم میرا جسم ہے۔ پھر اتنے میں ہی اللہ کے حکم پہ امام حسین شہید ہو گئے۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کروایا اور کہا انہیں قیدی بنا کے میرے دربار میں لے کے آؤ۔ رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے جب یزید کی دربار میں پہنچتے تو وہ حسد کے زمانے کو اپنا مقام بتاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج اس کے دادا اور پاپا زندہ ہوتے تو اولاد رسول کا حشر دیکھتے کہ میں نے ان کے جوانوں کو مار دیا۔ اور ان کے عورتوں کو امام سجاد کے خطبے کے بعد جب سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے تو یزید نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے خاندان کو قید میں ڈال دو۔ رسول اللہ کی بیٹیوں نواسیاں امام سجاد کو قید میں ڈالا گیا۔ دن گزرنے لگے، ان بیویوں کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی جس کو تاریخ نے سکینہ بنت حسین لکھا۔ وہ اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتے تھے، وہ رات کو اپنے بابا کو بے پناہ یاد کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا وہ روتے رہتے تھے اور بابا بابا کہتے تھے۔ اس بچی کے رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کی محل کے دیواریں ہلنے لگی۔ یزید نے کہا اس بچی کی آواز نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، اس کو زندان میں رکھو تاکہ اس کے رونے کی آواز میرے پاس نہ آئے۔ اس 4 سال کی بچی کو زندان کے اندھیرے میں رکھا گیا، وہ تنہا اندھیرے میں بار بار رونے لگے۔ اس بچی کی بے چین کرنے والی آواز یزید کے کانوں تک بار بار آتی رہی۔ یزید زیادہ شراب پینے لگا، پھر بھی اسے نیند نہ آئی۔ بالآخر اس نے کہا پوچھو یہ بچی چاہتی کیا ہے؟ سپاہی امام سجاد کے پاس آ کے کہنے لگے، یزید کہتا ہے اس بچی سے پوچھو یہ چاہتی کیا ہے، ہر پل کیوں روتی رہتی ہے؟ امام سجاد نے رو کے کہا یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے، اسے ایک بار اس کے بابا کا سر دے دو، یہ خاموش ہو جائے گی۔ یزید نے امام حسین کا سر زندان میں بھجوایا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر مبارک دیکھا وہ بہت رونے لگی اور کہنے لگی بابا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، آپ کے بعد شمیر مجھے تماچے مارنے لگا، بابا آپ کے بعد ہمیں قید کر دیا، مجھے زندان میں رکھا گیا۔ بس وہ بچی روتی رہی، اپنے بابا کے سر کو چومنے لگے اور اتنے میں ہی رونے کی آواز ختم ہوئی اور امام سجاد کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجاد نے بی بی زینب سے کہا جاؤ اے میری ماں، جاؤ سکینہ کو دیکھو، اور سپاہیوں سے کہا ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا دیا جائے تاکہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ اس زندان کے اندھیرے میں اس 4 سال کی بچی کو غسل دینے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بی بی زینب روتے روتے امام سجاد کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے اے میرے بیٹے تم وقت کے امام ہیں، ایک مسئلہ لے کے تمہارے پاس آئی ہوں۔ امام سجاد نے بی بی زینب کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے میری ماں زینب، آپ خود عالمہ ہیں اور دین کے مسائل جانتے ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں؟ بی بی زینب رو رو کے فرمانے لگے اے سجاد، جیسے ہی غسل دینے کے لیے میں نے سکینہ کے لباس پہ ہاتھ رکھا تو پھر میں نے دیکھا کربلا سے لے کر کوفہ و شام کے بازار تک اور کوفہ و شام کے بازار سے لے کے اس زندان تک سکینہ ایک ہی لباس میں رہے۔ اس بچی کے لباس اور کھال مل چکے ہیں، اب لباس کو اتارتے ہیں تو سکینہ کی کھال بھی اتر آتی ہے۔ سجاد بتاؤ اس معصوم بچی کا غسل اس لباس میں دے یا یہ لباس اتارے؟ امام سجاد رونے لگے اور فرمانے لگے اے میری ماں، اللہ کی مرضی ہے کہ سکینہ کو اسی لباس کے ساتھ
تدوین کیا جائے تاکہ روز محشر یہ اپنے نانا کے پاس اسی حال میں پہنچے اور کہے کہ یزیدیوں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ امام سجاد نے اس قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفنا دیا۔ ہمارے اس ویڈیو کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اور اہل بیت کے صدقے میں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل لبنہ ترنم کو سبسکرائب کریں۔